بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر اوڑھنے والے حبیب، اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں، اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں، اور حسب سابق گناہوں اور بتوں سے الگ رہیں۔ ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اور اس غرض سے کسی پر احسان نہ کریں کہ اس سے زیادہ کے طالب ہوں، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیا کریں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ پھر جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ سو وہ دن یعنی روز قیامت بڑا ہی سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ کافروں پر ہرگز آسان نہ ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا۔ آپ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا۔ اور میں نے اسے بہت وسیع مال مہیا کیا تھا، اور اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے تھے، اور میں نے اسے سامان عیش و عشرت میں خوب وسعت دی تھی۔ ثم يطمع ان ازید۔ پھر بھی وہ حرص رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں۔ کلا انه كان لآیاتنا عنیدا۔ ہرگز ایسا نہ ہوگا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے۔ سأرهقه صعودا۔ ان قریب میں اسے سخت مشقت کے عذاب کی تکلیف دوں گا۔ انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر۔ بے شک اس نے سوچ بچار کی اور دل میں ایک تجویز مقرر کر لی، بس اس پر اللہ کی مار یعنی لعنت ہو۔ اس نے کیسی تجویز کی، اس پر پھر اللہ کی مار یعنی لعنت ہو۔ اس نے کیسی تجویز کی، پھر اس نے اپنی تجویز پر دوبارہ غور کیا۔ ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر۔ پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر حق سے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا۔ فقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ پھر کہنے لگا کہ یہ قرآن جادو کے سوا کچھ نہیں جو اگلے جادوگروں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان هذا الا قول البشر۔ یہ قرآن بجز انسان کے کلام کے اور کچھ نہیں۔ سأصليه سقر۔ میں ان قریب اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر۔ اور آپ کو کس نے بتایا ہے کہ سقر کیا ہے؟ وہ ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، وہ جسمانی کھال کو جھلسا کر سیاہ کر دینے والی ہے۔ علیہا 19 اس پر 19 فرشتے داروغے مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون
ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ اور ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ہم نے ان کی گنتی کافروں کے لیے محض آزمائش کے طور پر مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ قرآن اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، کیونکہ ان کی کتب میں بھی یہی تعداد بیان کی گئی تھی، اور اہل ایمان کا ایمان اس تصدیق سے مزید بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین اس کی حقانیت میں شک نہ کر سکیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار یہ کہیں کہ اس تعداد کی مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے، اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ دوزخ کا بیان انسان کی نصیحت کے لیے ہی ہے۔ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر۔ ہاں چاند کی قسم جس کا گھٹنا بڑھنا اور غائب ہو جانا گواہی ہے، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیر کر رخصت ہونے لگے، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ إنها لإحدى الكبر۔ بے شک یہ دوزخ بہت بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، نذيرا للبشر۔ انسان کو ڈرانے والی ہے، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر۔ یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکی میں آگے بڑھنا چاہے یا جو بدی میں پھنس کر پیچھے رہ جائے۔ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين۔ ہر شخص ان اعمال کے بدلے جو اس نے کما رکھے ہیں گروی ہے، سوائے دائیں جانب والوں کے۔ في جنات يتساءلون عن المجرمين۔ وہ باغات میں ہوں گے اور آپس میں پوچھتے ہوں گے مجرموں کے بارے میں۔ ما سلككم في سقر۔ اور کہیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نك من المصلين۔ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے، ولم نك نطعم المسكين۔ اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وكنا نخوض مع الخائضين۔ اور بیہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بیہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے۔ وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين۔ اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم پر جس کا آنا یقینی تھا وہ موت آ پہنچی۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعين۔ سو اب شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ فما لهم عن التذكرة معرضين۔ تو ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ پھر بھی نصیحت سے روح گردانی کیے ہوئے ہیں، كأنهم حمر مستنفرة۔ گویا وہ بدکے ہوئے وحشی گدھے ہیں فرت من قسورة۔ جو شیر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے براہ راست کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دے دیے جائیں۔ كلا بل لا يخافون الآخرة۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں۔ كلا إنه تذكرة۔ کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے۔ فمن شاء ذكره۔ بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔
وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اور یہ لوگ اسے یاد نہیں رکھیں گے مگر جب اللہ چاہے گا. وہی تقوی و پرہیزگاری کا مستحق ہے اور مغفرت کا مالک ہے.